إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف بيته. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله. سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں، اپنے تصرفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے صفتوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجھی، شریک اور ہمسر نہیں، جس نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کو کامیابی سے ہمکنار کروانے کے لیے گاہے بگاہے یکے بعد دیگرے انبیاء اور رسول بھیجے. چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ رب العزت کے دین کو اس انسانیت تک پہنچایا. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، کوئی بات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان سے جوڑتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لے کر کے نہیں آتے ہیں. یعنی جو بات کہی گئی ہے، جو بات منسوب کی گئی ہے ان کی طرف، وہ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کم سے کم 4 گواہ کا مطالبہ کیا گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ دیگر حقوق اسلام کی نگاہ میں اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ کا مطالبہ کیا گیا. نکاح میں دیکھیے، خرید و فروخت میں دیکھیے،
اور بہت ساری چیزوں میں 2 گواہ کا مطالبہ کیا گیا، لیکن یہاں پر کسی کی عزت کی بات ہے، کسی کی آبرو کی بات ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ سچے ہیں 4 گواہ کا مطالبہ کیا گیا۔ پہلی چیز کہ اپنی کہی ہوئی بات کو 4 گواہ ثابت کرنے کے لیے لانا ہے اور نہیں لا پائے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ان کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یعنی کہ اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی بادشاہت اور سلطنت قائم ہے، تو بادشاہ وقت کو یہ اختیار ہے کہ ایسے آدمی کو سر عام 80 کوڑے لگائے جو آدمی کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے اور اس کو صحیح ثابت نہیں کر پاتا۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ، یہ پہلی سزا ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر ایسے آدمی کی گواہی کو کبھی بھی قطعاً قبول نہیں کرنا، کیونکہ ایسا آدمی جو کسی کی طرف بات کو منسوب کرتا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر پاتا، تو ایک تو 80 کوڑے لگانا ہے۔ دوسری بات کہ اس کی گواہی اب قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ آدمی اب بے وزن ہو گیا، بے اعتبار ہو گیا، سماج میں اب اس کے باتوں کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں رہ گئی، تو سماجی اعتبار سے بھی وہ آدمی اب بے وزن ہو گیا، تو اس کی گواہی کو اسلام کہہ رہا ہے کہ اب اس کی گواہی یا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ دوسری سزا ہو گئی، 80 کوڑے لگانا ہے، اب اس کی گواہی کو قبول نہیں کرنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ساتھ ساتھ اب ان کا شمار فاسقین کے زمرے میں سے ہوگا۔ یعنی کہ 3 سزائیں دی گئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، بلا وجہ کی الزام تراشی کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملعون ہے، مطرود ہیں اللہ کی رحمت سے، اور قیامت کے دن تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہی۔ سوال یہ اٹھتا ہے اس آیتوں کے پس منظر میں، اور یہی آج میرے خطبے کا موضوع ہے، کہ کیا ایک مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس کی عزت اللہ کی نگاہ میں اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس قدر محبوب ہے اور اس قدر اہمیت کی حامل ہے، اہمیت رکھتی ہے کہ کوئی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، کوئی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالے، سر عام اس کی عزت کو نیلام کرے، تو کیا اسلام کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے اتنی سزائیں مقرر کی گئی کہ 80 کوڑے لگائے جائیں؟ 4 گواہ کا مطالبہ کیا ثابت کرنے کے لیے اور نہیں ثابت کر پایا تو 80 کوڑے لگائے جائیں، گواہی کو اس کے رد کر دی جائے، بے وزن ہو جائے، اور پھر دردناک عذاب ہے۔ کیا ایک مومن کی عزت و آبرو اللہ کی نگاہ میں اور رسول کی نگاہ میں اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ تو اس کا جواب یہ آیت دے رہی ہے کہ ایک مومن کی عزت، ایک مسلمان بھائی کی عزت اللہ کی نگاہ میں کس قدر محبوب ہے اور کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اس آیتوں کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اور اس کے بعد سر عام اس کی عزت کو نیلام کرنا، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ اور کئی آیتیں ہیں اور کئی احادیث ہیں، چند ایک حدیثوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم لوگوں کو ایک نہایت ہی عظیم اور بلیغ خطبہ دیا، مختصر تھا، بہت ہی جامع تھا اور بہت ہی اہم باتوں کی طرف آپ نے رہنمائی کی تھی۔ ان اہم باتوں میں کیا چیز تھی؟ اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے رسول نے سوالیہ انداز میں، سوال کرنے والے انداز میں یہ پوچھا کہ تم لوگ کون سے مہینے میں ہو، اس مہینے کا مقام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
ہم حرمت والے مہینے میں ہیں، بہت ہی عظیم مہینے میں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم بہت ہی حرمت والے، بہت ہی مقدس شہر مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کس شہر میں تم لوگ موجود ہو؟ مکہ میں سب لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم بہت ہی مقدس اور بہت ہی حرمت والے شہر میں موجود ہیں۔ پھر کہا کہ کون سے دن میں تم لوگ ہو؟ آج کون سا دن ہے؟ یوم النحر کا دن تھا، قربانی کا دن تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم بہت ہی عزت، مقدس اور بہت ہی حرمت والے دن میں آج ہم گزر رہے ہیں یا ہم گزار رہے ہیں، یعنی کہ شہر بھی حرمت والا، مہینہ بھی حرمت والا اور دن بھی حرمت والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ سرسری کہتے ہوئے گزر جائیں، جس طریقے سے باقی باتیں کہی جا رہی ہیں اس طرح سے کہتے ہوئے گزر جائیں، لیکن جب سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کا، سننے والوں کا کمپلیٹ اٹینشن چاہ رہے تھے، مکمل توجہ چاہ رہے تھے کہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، دھیان سے سننا، غور سے سننا۔ تو جب صحابہ کرام یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ شہر بھی حرمت والا، یہ دن بھی حرمت والا، یہ مہینہ بھی حرمت والا، تو کہتے ہیں کہ ان دماءکم، بے شک تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے اور یہ دن حرمت والا ہے۔ کیا حرام ہے؟ ایک دوسرے کے لیے خون حرام ہے، ایک دوسرے کی قتل کرنا، ایک دوسرے کی غارت گری کرنا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے اس کے مال کو لوٹنا حرام ہے، اس کو غصب کرنا حرام ہے، تو اسی طریقے سے ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے جان کے تعلق سے ہمارے اندر یہ شعور موجود ہوتا ہے، لاکھ اختلاف سہی، لاکھ جھگڑے سہی، لیکن کسی کو جا کر کے قتل کر دینا ہماری نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے کہ ہم کسی کے خون سے جا کر کے کسی کا خون کر دیں یا کسی کے خون کی ہولی کھیلیں یا اس کو قتل کر دیں، ہماری نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس موجود ہے۔ جھگڑا بھی ہوتا ہے، لیکن بات کتنی بھی جھگڑا آگے بڑھ جائے لیکن قتل و غارت گری تک نہیں پہنچتی، اللہ کی بہت نادر صورت ہو جائے، بہت آدمی غیظ و غضب میں آ جائے۔ کسی کے مال کو لوٹنا ہمارے نزدیک یہ شعور موجود ہے، یہ احساس موجود ہے ہمارے دل میں کہ کسی کے مال کو لوٹنا حرام ہے۔ ایسے چلتے پھرتے ہم نہیں جا کر کہ کسی دکان کو لوٹ لیتے، کسی کے مال کو لوٹ لیتے اور کسی کے مال کو غصب کر لیتے، ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ احساس موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جان کے تعلق سے یہ احساس موجود ہے، مال کے تعلق سے یہ احساس موجود ہے، تو پھر عزت و آبرو کے تعلق سے ہمارے اندر یہ شعور کیوں نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے اس کا مال لوٹنا حرام، اس کا قتل کرنا حرام، تو اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے تو تینوں کو ایک ساتھ میں ذکر کیا، ایک سیاق میں ذکر کیا۔ ایک ساتھ میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے خون حرام، مال حرام، ویسے اس کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا حرام۔ ان المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، دوسری جگہ پر فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے، ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، خون کرنا، قتل کرنا اور اس کے مال پر غصب کرنا حرام۔ ایک ہی سیاق میں ذکر کیا، ایک ساتھ میں ذکر کیا، تو پھر دو کے تعلق سے یہ احساس موجود ہے، پھر تیسرے کے تعلق سے یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ شعور کیوں نہیں ہمارے اندر پیدا ہوتا کہ کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا حرام ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ چائے کی دکانوں پر دیکھیں، ہوٹلوں پر دیکھیں کہ چائے کی چسکیوں میں بیٹھ کر فلانے کے گھر میں یہ چل رہا ہے، فلانے کا معاملہ ایسا چل رہا ہے، فلانے کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلانے کی زندگی میں یہ ہو رہا ہے، اس سے کیا لینا دینا؟ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اندازے لگائیں۔ کئی حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں میں، لیکن اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا کہ چائے کی چسکیوں پہ بیٹھ کر کے لوگوں کے فیصلے کیے جاتے، لوگ تقدیر کے فیصلے کرتے۔
کسی کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلانے کے گھر میں وہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں اس کے یہ مسئلہ ہو گیا. ارے کسی کے مسئلے سے، کسی کی ذاتی زندگی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس سے، اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا. وہ غلط کر رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، وہ ذمہ دار ہے. آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا. آپ اگر ایک اچھے مسلمان ہیں تو اسلام یہ تلقین کر رہا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز اس سے کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہے، جو چیز اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے، جو چیز اس سے جڑ نہیں ہوتی ہے، وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ اس میں زبان نہیں کھولتا. کہ جو چیز ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہم کیوں کسی کے بارے میں بولنے جائیں؟ کیوں ہم کسی کے گھر میں جھانکیں؟ کوئی کسی کی زندگی میں ہم کیوں مداخلت کریں؟ ہمارے اپنے جرم کم ہے، ہمارے اپنے گناہ کم ہے کہ زبان سے 2-4 منٹ رب کی تحمید کے، تمجید کے، بزرگوں کے کلمات نہیں ادا ہوتے، لیکن گھنٹوں اگر کسی کی برائی کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، کسی کے بارے میں باتیں کرنا ہے تو وقت کیسے گزرتا ہے، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا کلمہ کتنا منٹ لگا اس کو ادا کرنے میں، کتنا سیکنڈ لگا اس کو ادا کرنے میں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 1 منٹ نہیں لگتا اس جملے کو ادا کرنے میں، سیکنڈ درکار ہے، 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ. اللہ کی قسم اس چھوٹے سے جملے کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں اگر میں بیان کروں تو اللہ کی قسم ایک خطبہ درکار ہے، ایک خطبہ درکار ہے کہ مکمل ایک خطبہ صرف اس کی فضیلت میں دے دیا جائے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چھوٹا سا کلمہ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ میں ہمیں توفیق اس بات کی نہیں ہوتی کہ یہ چھوٹا سا کلمہ ہماری زبان سے نکلتے رہے جو رب کی تحمید اور تمجید پر مشتمل ہوتا. لیکن کسی کے بارے میں بولنا ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے، کسی کے بارے میں بولنا ہے تو پھر گھنٹوں گزر جاتے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. معاملہ عظیم ہے، معاملہ خطرناک ہے، اتنا ہلکا نہیں. من قال فی مؤمن، ابن عمر کی حدیث، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال. جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس نے کہا ہے اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، قیامت کے دن جب بدلہ دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنمیوں کے نکلے ہوئے گندے خون اور گندے پیپ میں ڈال دے گا. جہنم میں ڈالا جانا اپنے آپ میں ایک رذالت اور خباثت کی بات ہے، ضلالت کی بات ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، جہنم میں نہیں بلکہ جہنم میں ڈالے ہوئے لوگوں کے گندے خون اور پیپ نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو وہاں ڈالے گا، اس میں ڈال دے گا. آپ معاملہ ہلکا سمجھتے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا، جہنم دکھلایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن پیتل کے ہیں، لوہے کے ہیں، اپنا سینہ نوچ رہے ہیں، اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، ہٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں یہ اتنے لمبے لمبے ناخن لوہے کے اور اسٹیل کے اور پیتل کے اور اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزتوں کو نوچا کرتے تھے، جو دنیا میں دوسرے کی عزتوں کو نوچا کرتے تھے. آج یہ ان کو سزا ملی ہے کہ آج یہ اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں. آپ نے معمولی سمجھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا شمار کس میں کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. اے وہ لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا شمار منافقین میں کر رہے ہیں. منافقین میں شمار ہو رہا ہے، مسلمانوں میں سے نہیں، منافقین میں سے. من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. کیا ہے وہ لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے اسلام لائے اور ایمان ابھی دل میں نہیں پہنچا. لا تغتاب المسلمین
وَلَا تَتَبِّعُوا عَوْرَاتِهِمْ، کسی مسلمان بھائی کی غیبت مت کرو اور کسی کی کمیوں کو مت ڈھونڈو، کسی کے نقائص کے پیچھے مت پڑو، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو، کسی کے بارے میں گفتگو مت کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ۔ سزا سنیے، کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے، جو لوگوں کی نقائص کو تلاش کرتا ہے، لوگوں کے عیوب کو دیکھتا ہے، اللہ فلاں کے گھر میں کیا ہوا، کیا ہوا فلاں کے گھر میں، کیا ہوا اس کے گھر میں، کیا ہوا اس کے ساتھ میں، یہ اس طرح کی حرکت جو کرتے ہیں، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو لوگوں کی عیب کو تلاش کرتا ہے، کمیوں کو ڈھونڈتا ہے، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَيُفْضِحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اور اللہ رب العزت جس کے پیچھے پڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرتا ہے، چاہے وہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو۔ یہ تو سر عام بازار میں اس کی عزت نیلام کر رہا تھا، خود گھر میں موجود ہے، اگر دوسروں کی عیب جوئی کر رہا ہے، دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، عزت و آبرو کو سر بازار نیلام کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی عزت کو اچھالے گا۔ گویا کہ ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، اور پھر اللہ سے کون لڑ سکتا ہے، اللہ سے کون ٹکرا سکتا ہے، یہ آدمی اندازہ لگائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ الربا، اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے، الربا 72 بابا، سود کے 72 درجے ہیں، اور سود کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ میں غلط حرکت کرے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے سود کا، 72 درجے ہیں، سب سے ادنا درجہ سود کھانے کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کرے۔ اب یہ ادنا ہے تو اعلیٰ کیا ہے؟ اب آپ اس گناہ کی کراہیت کو سمجھے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ میں کیسے کر سکتا ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سود کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کے ساتھ میں زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اس سے بڑا جرم ہے، 72 گنا بڑا، اس سے بڑا جرم۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ، تو معمولی مت سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے یہ چند دن کی زندگی دی، اسے گزاریے اللہ کے ذکر و اذکار میں۔ یہ زبان جو اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر عطا کی، اللہ کی قسم اس آدمی سے پوچھئے جسے اللہ رب العزت نے قوت گویائی سے محروم کر دیا، بول نہیں پاتا، وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا، اپنے دل میں چھپے ہوئے احساسات کو بول نہیں پاتا۔ اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو بولنے کی قوت دی ہے، تو پھر کیا آپ اپنی زبان سے لغویات بکیں گے؟ کیا آپ اپنی زبان سے کسی کی عزت و آبرو کو اچھالیں گے؟ بجائے اس کے کہ وہ ذکر و اذکار میں وہ زبان تر رہے، بھیگی رہے، وہ زبان کسی کی عزت و آبرو سے کھیلے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ گناہ تو بہت ہے، اور بہت ساری حدیثیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک قول عمر بن عبدالعزیز کا یاد رکھیے، کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو دین کے سارے امور کو پابندی کر رہے ہیں اور بجا لا رہے ہیں، اب ہماری زبان چلتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کی قسم آپ کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ادرکنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصلاة ولا في الصوم ولكن في الكف عن اعراض الناس۔ ہم نے سلف صالحین کو پایا ہے کہ وہ لوگ پوری کی پوری عبادت صرف نماز روزے کو نہیں سمجھتے تھے۔ ہم نے سمجھ لیا نا کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی 5 وقت کی، پھر اس کے بعد چاہے کچھ بھی کرے کوئی ٹینشن نہیں، روزہ رکھ لیا رمضان کے تو کوئی مسئلہ نہیں، اب ہمارے جنت کا پروانہ مل گیا، جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ جہاں اپنی نمازوں کی پابندی کرتے تھے، روزوں کی پابندی کرتے تھے، اور ساری عبادت صرف اسی کو نہیں سمجھتے تھے، ولیکن فی الکف عن اعراض الناس، لیکن لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے رک جانے کو عبادت سمجھتے تھے۔ فصائم بالنہار وقائم باللیل ان لم یحفظ لسانہ افلس یوم القیامہ، دنوں کو روزہ رکھنے والا، راتوں کو اٹھ کر کے نمازیں پڑھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اللہ کی قسم قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس ہوگا، سب سے بڑا فقیر اور محتاج بن کر کے آئے گا۔
اور اس کے برعکس وقت ختم ہو گیا، ایک آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ اس کے برعکس اگر کسی کی تعلق سے کوئی بات ہو رہی ہے، آپ موجود ہیں، آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے اور آپ نے روک دیا اس کو کہ بھائی جانے دو نا، کیوں بولنا ہے کسی کے بارے میں، ارے اس کی زندگی وہ مسئلہ وہ سمجھے وہ جانے، ہمیں کیا لینے دینا اس سے. اگر کسی نے یہ کہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت سنا رہے ہیں، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا جہاں پر اس کے عزت و آبرو کو نوچا جا رہا تھا، حملہ کیا جا رہا تھا، اس نے روکا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے روک دے گا. کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام. یہ دنیا کی آگ ہمیں ایک سیکنڈ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کون برداشت کر سکے گا؟ لیکن جس نے روک دیا، کسی کی عزت سے دفاع کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے دفاع کرے گا. ایک آخری چیز، ایک دفعہ کیا ہوا کہ کعب بن مالک بہت مشہور صحابی، کیسے عزت کا دفاع کیا جاتا ہے اور سلف صالحین کی ہاں، صحابہ کرام کی ہاں کیسے دفاع کرتے تھے، عزت کا ڈیفنس کیسے کرتے تھے کسی کا. کعب بن مالک تبوک میں جب جنگ لڑنے کے لیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو کعب بن مالک نہیں پہنچتے ہیں، کچھ عادار تھے ان کے، وہ پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ما فعل کعب بن مالک یا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کا معاملہ کیا، وہ آئے کیوں نہیں ہمارے ساتھ میں جنگ لڑنے کے لیے. ایک صحابی آگے بڑھے، بنو سلمہ کے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت پیسہ کما لیا انہوں نے آخر میں، یعنی بہت ساری نعمتیں ان کو مل گئی ہیں، اپنی نعمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اپنی نعمتوں میں مست ہیں. جیسے کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ بھائی آج کل بھاؤ نہیں مل رہا ہے، بڑا پیسہ کما لیا پچھلے چند سالوں میں، پچھلے چند دنوں میں بہت پیسہ اس کے پاس آ گیا، بڑی پراپرٹی ہو گئی، تو ہم نے کہہ دیا نا ارے بہت پراپرٹی آ گئی بھائی، آج کل تو اس کے بھاؤ نہیں مل رہے، آج کل بات ہی نہیں کر رہا کسی منہ سے. یہ صحابی کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کعب بن مالک کہاں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت پیسہ کما لیا، بڑی نعمتوں میں ہیں اور نعمتوں میں مست ہو گئے. معاذ ابن جبل فوراً آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بئس ما قلت، غلط بات آپ نے کہی ہے، ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے. اپنے مسلمان بھائی کے لیے عذر تلاش کرو. کہہ رہے ہیں بئس ما قلت، غلط بات تم نے کہی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ ما علمنا منہ الا خیرا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، کعب بن مالک کے تعلق سے ہم نے ہمیشہ اچھا ہی پایا ہے، وہ نہیں آئے ہیں نا، کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کے لیے نہیں آ پائے، لیکن ان کے تعلق سے ایسی غلط رپورٹ کرے، غلط بات منسوب کرے، یہ بات مناسب نہیں. فوراً ٹوکا انہوں نے. یہ سلف صالحین کا طرز عمل تھا کہ کیسے معاذ نے فوراً دفاع کیا. حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی، نعوذ باللہ زنا کی جب تہمت لگائی گئی حضرت عائشہ کے اوپر، تو ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی اہلیہ، ان کی وائف بولتی ہے کہ ابو ایوب آپ نے سنا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں مارکیٹ میں کیا بات چل رہی ہے، سماج میں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے کیا کیا باتیں منسوب کی جا رہی ہیں. ابو ایوب کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سنا ہے مارکیٹ میں جو بات چل رہی ہے، پہلی بات تو وہ غلط، لیکن جو بات چل رہی ہے وہ میں نے سنا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جھوٹی بات ہے. فوراً دفاع کیا، ام المؤمنین کی طرف سے فوراً دفاع کیا، ان کی عزت کا دفاع کیا، ان کی عزت پر بات آ رہی تھی، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی جا رہی تھی. ابو ایوب کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں مجھے معلوم ہے مارکیٹ میں کیا بات چل رہی ہے، لیکن جو باتیں چل رہی سب جھوٹ ہے. ام ایوب کہتی ہیں کہ ایسے کیسے، آپ کو معلوم نہیں ہے حقیقت کیا ہے، سچائی کیا، آپ نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے. تو ابو ایوب کہتے ہیں اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے، اچھا یہ بتاؤ کہ عائشہ کی جگہ پر تم ہوتی تو تم نے کیا غلط کام کا ارتکاب کیا ہوتا؟ یہ جو باتیں عائشہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں، عائشہ کے تعلق سے جو باتیں آ رہی ہیں، اگر حضرت عائشہ نہیں ہوتی، تم ہوتی اس کی جگہ پر اور تمہارے بارے میں یہ غلط بات ہوتی، تم کرتی کیا ایسا کام، یہ گندا کام تم کرتی؟ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہم تو میں کبھی نہیں کرتی ایسا کام. تو ابو ایوب کہتے ہیں اللہ کی قسم عائشہ تم سے اور ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں اور بہتر ہیں. کیسے دفاع کیا، کیسے ان کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا فوراً روک دیا کہ نہیں غلط بات مت کرو ان کے تعلق سے. یہ ہوتا ہے عزت کا دفاع کرنا. یہ ہوتا ہے کہ کسی تعلق سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس آئے
کسی کے تعلق سے غلط بات کرے کہ بھائی فلانے کے گھر میں ایسا، فلانے کا کاروبار ایسا، فلانے کی چیز ایسی، فلانے کا بیٹی ایسی، فلانے کا بیٹا ایسا، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جانے دو، چھوڑو. وہ اچھا کر رہا ہے اس کو اچھا ملے گا، غلط کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے، ہم حساب لینے والے نہیں. یاد رکھیے گا کہ جو جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے کسی کے مصلحت میں نکلے، کسی کا فائدے کے لیے نکلے یا کسی کے برائی کے لیے نکلے، ہر جملہ آپ کا نوٹڈ ہے، ہر جملہ آپ کا لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک جملہ بھی آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو فرشتے بیٹھے ہیں جو آپ کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں. ایک بھی جملہ، ہر جملہ جو آپ بول رہے ہیں، جو بھی سینٹنس آپ ادا کر رہے ہیں، وہ سارے سینٹنس آپ کے نوٹ کیے جا رہے ہیں. تو پھر وہ کیسے نوٹ کیے جائیں، کیسے لکھا جائے، وہ آپ کے اوپر ہے. بہر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کی عزت و آبرو پر گفتگو کرنے سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم اعلموا أن الله عز وجل قد أمرنا بأمر عظيم، وهو الصلاة والسلام على نبيه الكريم الشريف الأمين، حيث بدأ بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، وارض اللهم عنا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.